اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من العجب سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسول من قبلك فجعلنا بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
سر مرتا ہے سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے کوئی دم تیرا رشتے قمر مرتا ہے منہ سے باہر ہے زبان تشنا جگر مرتا ہے دم ہے چھاتی میں رکا زخموں سے خون جاری ہے شہبانوں تیرے گردنے کی تیاری پہنچی خیمے میں جو حضرت کی پردرد صدا مضطرب ہو گئے نام سے رسول کہا چلا کہ سکینہ نے کہ ہے بھیا فضا دوڑی سوئے در پہ کے سر پر پیٹتی زینب مست نکل آئی باہر بانو گھبرا کے کھولے سر نکل آئی باہر شاہ کے کاندھوں پا دے کالی اکبر کو نڈھا ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی یہ ہے میرے کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نیک راس آیا نا میرے لال کو ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا ہے کون
جس نے میرے شیر کو مارا محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں شبیہ امام زمیندار سیراب ہیں کربلا کے زمیندار سیراب ہیں کربلا کے اذیت امام زمان کھینچتے ہیں شبیہ امام جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر زمین پہ شہیدی نشان کھینچتے ہیں شبیہ امام کہاں بیڑیاں کہاں پائے عابد کہاں بیڑیاں کہاں پائے عابد یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں شبیہ امام کٹی جاتی ہے گردنیں بیویوں کی چھلی جاتی ہے گردنیں بیویوں کی رسن کو جو ایزا رواں کھینچتے ہیں شبیہ امام یہ عالم
یہ عالم فرقان میں کہتی تھی زہرا کہ رگ رگ سے جس طرح جان کھینچتے ہیں شبیہ امام پکاری سکینہ دہائی ہے بابا پکاری سکینہ دہائی ہے بابا ستم گر میری بالیاں کھینچتے ہیں شبیہ امام کہا رو کے اکبر نے درد تھم جا کہا رو کے اکبر نے درد تھم جا کلیجے سے بابا سینہ کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں تصور میں تصویر اور محمد والے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد صلی اللہ صلی اللہ محمد والے محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الكونين امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہی العالمین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. एक और बुलंद आवाज से सलवात पढ़ो। اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. अज़ीज़ान गिरामी, अज़ादार में इमाम मज़लूम करबला, मोहतरम सामीन और नाज़रीन इकराम, आप हज़रात मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह सूरह वस्र वल अस्र की तिलावत को समाअत फरमा रहे हैं और इस मुख्तसर सी सूरा के ज़िम्न में अक़ीदा और अमल के मौजू पर हमारी गुफ्तगू हो रही है। इतनी मजलिसों में हमने बहुत सारे मारूज़ात अक़ीदे के उन्वान से पेश किए हैं, चाहे वो मौला अली की विलायत हो या पैगम्बर अकरम की नबूवत हो, और भी बहुत सारे ऐसे मसाइल जो शुकूक और शुबहात और सवालात उठते हैं अक़ायद के मसले में, उनको मैंने आप लोगों के हदीये समाअत की हैं। अक़ीदा एक बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ी दौलत है। सही अक़ीदा की हैसियत और अज़मत और कीमत हम दुनिया में महसूस नहीं कर सकते। सही अक़ीदे के साथ जब हम आखिरत में जाएंगे तो समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी नेमत है, कितना बड़ा सरमाया था। इसलिए कि तमाम वो अफराद जो सही अक़ीदे के साथ अल्लाह की बारगाह में अपने आमालों को लेकर के जाएंगे, उन्हें खुदावंद आलम जज़ा, इनाम, इकराम अता फरमाएगा। और इसके बरखिलाफ़ चाहे कोई कितना भी अमल लेकर के जाए, कसीर तादाद में अमाल किए हों, लेकिन अगर अक़ीदा सही नहीं होगा तो खुदावंद आलम की बारगाह में उसका कोई भी अमल कबूल होने वाला नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब अमल ही कबूल नहीं होगा तो जज़ा, इनाम और जन्नत का सवाल कहाँ से उठता है। अक़ीदा और अमल के उन्वान पर हमारी गुफ्तगू हो रही है। कल हमने नबूवत के अक़ीदे के सिलसिले से कुछ मारूज़ात आप लोगों के हदीये समाअत किए थे कि पैगंबर पर हम लोगों ने जो अक़ीदा लाए हैं या हमें जो अक़ीदा मिला है उसका सोर्स क्या है, किसके ज़रिए से हम लोगों को सही अक़ायद पहुँचे हैं और किसके ज़रिए से हम लोग सही अक़ायद के मालिक बने हैं। आज एक अहम मसला है। देखिए, ये गुफ्तगू क्योंकि बहुत ही कम की जाती है, इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है समझाना भी, लेकिन बहरहाल मैं एकदम आसान लफ्ज़ों में इन बातों को पहुंचाने की कोशिश मुसलसल कर रहा हूं ताकि हमारे छोटे भाइयों के भी जहन में ये मसाइल पहुंच जाएं और इंशाअल्लाह ताला उनका अक़ायद मुस्तहकम हो जाएं, मजबूत हो जाएं, जैसे आले मोहम्मद को अपने चाहने वालों के अक़ीदे पसंद हैं। आज जिस अक़ीदे पर हमें गुफ्तगू करनी है वो अक़ीदा तौहीद पर गुफ्तगू करनी है। उसूल दीन में सबसे पहला ही अक़ीदा है तौहीद। और मैंने अभी अर्ज किया कि इन मसले के ऊपर बहुत ही कम बोला जाता है, बहुत ही कम गुफ्तगू होती है, लेकिन मैं आसान लफ्ज़ों के साथ अक़ीदा तौहीद आपके सामने पेश करूंगा ताकि ये समझ में आ जाए कि हमारे पास जो अक़ीदा तौहीद है वो वाक़ईन जो अहले बैत से हमें नसीब हुआ, जो अहले बैत के ज़रिए से मिला है, ये कितना अजीम सरमाया है और कितना अजीम अक़ीदा है। अहले बैत की निगाह में भी सबसे पसंदीदा टॉपिक है अक़ीदा तौहीद। अहले बैत के यहाँ अमीर अल मोमिनीन ने जो खुतबे दिए हैं, अमीर अल मोमिनीन के जो खुतबे हैं, उसमें कई मकामात पर अमीर अल मोमिनीन ने तौहीद पर गुफ्तगू की है। अमीर अल मोमिनीन के तौहीद का मसला आप इतना ही समझ लें कि मौला का मशहूर और मारूफ खुतबे का जुमला अव्वल दीन मारिफतहू, दीन में सबसे पहली जो चीज है वो अल्लाह की मारिफत है। दीन में जो सबसे पहली चीज है, ये मौला अमीर अल मोमिनीन का जुमला है, अव्वल दीन मारिफतहू, दीन में जो सबसे पहली असल है, तो सबसे पहली चीज क्या है, उसकी मारिफत हासिल करना, रब जलील की मारिफत को हासिल करना। अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर की एक हदीस है, पैगंबर अव्वल इल्म मारिफतहू,
یہاں امیر المومنین نے فرمایا ہے پہلے دین کی جو چیزیں کیا ہے اس کی معرفت. پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے پہلا علم یہ ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے. یہاں پہ پہلے دین کی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اس کی معرفت. پیغمبر کی نگاہ میں جو سب سے پہلا علم ہے وہ کیا ہے؟ اس کی معرفت. اس کا مطلب بالکل سیدھا سا یہ طے ہو گیا کہ اگر اس کی معرفت ہے تو وہی انسان عالم ہے, اگر اس کی معرفت ہے تو وہی انسان دیندار کہلانے کا حقدار ہے. عالم بھی وہی ہے جس کے پاس اس کی معرفت ہو, رب کریم کی معرفت ہو. معرفت کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے. دیکھیے بہت ہی سخت گفتگو ہے لیکن میں کوشش کروں گا بہت آسان لفظوں میں پہنچاؤں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ استفادہ کریں گے تو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. معرفت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چیزوں کو بھی پہچاننے کے حواس خمسہ ہیں. 5 چیزوں کے ذریعے سے انسان کسی چیز کی معرفت حاصل کرتا ہے, یا ہاتھ لگا کر کے, یا چکھ کر کے, یا دیکھ کر کے, یا سونگھ کر کے, یا سن کر کے. لیکن یہ جو حواس خمسہ کا مسئلہ ہے, دیکھنا, سننا, سونگھنا, چکھنا, ٹچ کرنا, یہ چیزوں سے متعلق ہے. کمال یہ ہے کہ اللہ چیزوں سے منزہ ہے. کمال یہ ہے کہ اللہ چیزوں سے مبرہ ہے. دیکھا اس لیے نہیں جا سکتا کہ قرآن خود کہہ رہا لن ترانی یا موسیٰ, اے موسیٰ تم ہرگز ہرگز ہمیں نہیں دیکھ سکتے. سننے کا مسئلہ نہیں ہے, ٹچ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, چکھنے کا مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری کی ساری کیفیتیں اس وقت ہوتی ہیں جب جسم ہو. توجہ چاہ رہا ہوں, جسم ہو اور وہ شے کسی مکان میں ہو, کہیں مقید ہو, کہیں ایک جگہ ہو, حرکت کرتی ہو. کمال یہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیات رکھتا نہیں, اللہ کہیں حرکت کرتا نہیں, اللہ دکھائی دیتا نہیں. کمال یہ ہے کہ وہ ہر جگہ ہے لیکن جسم نہیں رکھتا. اب انسان معرفت پروردگار کو حاصل کرے تو کیسے کرے؟ مولا امیر المومنین نے اس مسئلے کو حل کیا ہے, لیکن یہ جو مسئلہ وہ اہل بیت کے لیے ہے, ہم لوگوں کے لیے نہیں. معرفت پروردگار کے 2 طریقے ہیں, یا تو اس کی ذات کے ذریعے سے اس کو پہچان لیا جائے, یا آثار کے ذریعے سے اس کی معرفت حاصل کی جائے. زمین ہے جو ٹھہری ہوئی ہے, آسمان ہے جو بغیر ستون کے رکا ہوا ہے, سورج اور چاند ہے جو اپنے وقت معینہ پہ نکلتے اور غروب ہوتے ہیں, ستاروں کی کہکشاں ہے جس نے پیدا کیا ہے, پھولوں میں خوشبو ہے جس نے عطا کیا ہے, دریاؤں میں کسی نے روانی عطا کی ہے, چاند اور سورج کی کسی نے قندیلیں لگائی ہیں, کسی نے ہواؤں کو چلایا ہے, کسی نے ہمارے لیے اناجوں کو اگایا ہے, کسی نے ہمارے بھوک اور ہماری ضروریات کو مقید کیا ہے. عزیزان گرامی, جب ہم ان آثاروں کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا کوئی صانع ہے جس نے بنایا ہے, کوئی مصور ہے جتنی کائنات کتنی حسین تصویر بنائی ہے, کوئی خالق ہے جس نے اتنا بہترین نظام کائنات رکھا ہے. تو ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کائنات کے ذریعے سے خالق کائنات کی معرفت کو حاصل کیا جائے, کائنات کے ذریعے سے خالق کائنات کی معرفت کو حاصل کیا جائے. لیکن عزیزان گرامی یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہمارے لیے ہیں, یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا مدبر کوئی ہے, ہر کوئی چیزوں کا کوئی خالق ہے, ہر چیزوں کا کوئی مالک ہے. لیکن عزیزان گرامی اہل بیت اس سے بے نیاز ہیں, اہل بیت اس سے بے نیاز ہیں. جب مولا علی سے پوچھا گیا یہ بتائیے آپ نے اللہ کو پہچانا کیسے, آپ نے اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی, تو مولا امیر المومنین نے دعا صباح کے اندر ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے, یا من دل علی ذاتہ بذاتہ, میرے معبود کی معرفت کے لیے, اس کے وجود کے لیے میں نے آثار کے ذریعے سے اللہ کو نہیں پہچانا ہے, میں نے اسی کی ذات کو اسی سے پہچانا ہے.
میں نے اس ذات کو اسی کی ذات سے پہچانا ہے. کائنات کے ذریعے سے جو انسان پہچانتا ہے, کائنات کے ذریعے سے جو خالق کو پہچانتا ہے, یہ مخلوق ہے, یہ عوام ہے. لیکن کائنات کے خالق کو خود اس کی ذات سے جو پہچانتا ہے اسے مولائے کائنات کہا جاتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں سیدھا نگران. تو یہ مسئلہ ہے معرفت توحید کا. اب ایک مسئلہ غور کریے گا سیدھا نگران, بہت ہی دقیق ٹاپک ہے, بہت ہی مشکل مسئلہ ہے. کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کے دل و دماغ تک اس باتوں کو اتار دوں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ توحید کے لیے عقائد میں اختلاف پایا گیا. وہی مسئلہ جیسے کل نبوت کا مسئلہ پیش کیا تھا, جیسے کل نبوت کے میں نے عقائد کو پیش کیا تھا, ویسے ہی توحید کے مسئلے میں بھی اختلاف ہو گیا. اختلاف کیسے ہوا, پہلے جلدی جلدی آپ سماعت فرما لیں. پہلا اختلاف توحید کے مسئلے میں یہ آیا کہ اللہ یہاں دکھائی دے یا نہ دے, قیامت میں دکھائی دے گا. بھائی غور کر رہے ہیں آپ, یہاں دکھائی دے یا نہ دکھائی دے, قیامت میں ضرور دکھائی دے گا. اب باقاعدہ اس کے لیے ایک نقشہ کھینچا گیا کہ ایک کرسی کے اوپر وہ بیٹھا ہوگا. تو جو اللہ وہاں کرسی پہ بیٹھ سکتا تھا یہاں کیوں نہیں بیٹھا؟ یہاں پہ کیا پریشانی تھی؟ عرش پہ باقاعدہ ایک کرسی ہوگی اور اس کے اوپر وہ بیٹھا ہوگا. توجہ چاہ. یہ جو مسئلہ آیا کہ اللہ دکھائی دے گا, یہاں نہیں دکھائی دے گا تو قیامت میں ضرور دکھائی دے گا. پہلا مسئلہ غور کریے گا. اور صرف دکھائی ہی نہیں دے گا. عقیدے کا اختلاف سمجھے گا عزیزان گرامی, صرف اور صرف دکھائی ہی نہیں دے گا. جب خداوند عالم جہنمیوں کو جہنم میں بھیجے گا تو جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا, تو جہنم بولے گی حل من مزید, حل من مزید, حل من مزید, مجھے اور چاہیے, مجھے اور چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم بھی جہنمیوں کو پہچانتی ہے. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ, تاکہ کوئی بھی جہنمی چھوٹے نہ ڈا پائے. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ, جب تک سارے جہنمی نہیں آ جائیں گے جہنم کا پیٹ نہیں بھرنے والا. لیکن اگر مسئلہ صرف یہیں تک ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی. کہا یہ جا رہا کہ جب جہنمیوں کو اللہ جہنم میں بھیج دے گا سب چلے جائیں گے, تو پھر آواز آئے گی حل من مزید, حل من مزید, مجھے اور چاہیے, مجھے اور چاہیے. تب تاریخ یہ بتا رہی, روایت یہ بتا رہی, ہمارے یہاں کی نہیں, اس لیے کہ ہمارے یہاں خدا جسم نہیں رکھتا. ہمارے یہاں خدا جسم و جسمانیات سے بے نیاز ہے. تو اب روایت یہ بتا رہی, حدیث یہ بتا رہی کہ جب سب چلے گئے تو پھر اس نے کہا حل من مزید, اور مجھے چاہیے. دیکھیں میں پڑھنے کا ذمہ دار ہوں, اللہ کرے میں جو سمجھ رہا ہوں وہی آپ بھی سمجھ لیجئے گا. روایت یہ بتا رہی جب پھر صدا بلند ہوگی حل من مزید, اور چاہیے, اور چاہیے, اور چاہیے. تو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی اپنا پیٹ, اپنا پیر, ایک پیر جہنم میں دے دے گا. اور جیسے ہی اللہ نے اپنا ایک پیر جہنم میں ڈالا, جہنم کی آواز خاموش ہو جائے گی. عزیزان گرامی, ہاتھ روک کر کے ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم عالم اسلام کی عقل کو کیا ہوا ہے کہ جب ان کا خدا ہی جہنم میں چلا گیا تو پھر اس خدا سے وہ جنت کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اما جو اپنے کو نہ بچا پایا, کیا سننا عزیزان گرامی, ایسے عقیدے کو دور سے سلام. اور ایسے عقائد رکھنے والوں کو میرے چیلنج ہے, تمنا جنت رکھنا ہی نہیں چاہیے. تمنا جنت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ حل من مزید کرو. اور آخر میں اللہ نے کیا کیا, جہنم میں اپنا ایک پیر ڈالا, اپنا ایک پیر ڈالا, اپنا ایک پیر ڈالا. ابھی آپ نے پہنچے جہاں میں لانا چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی, یہ بات صحیح ہے کہ آخر میں ایک پیر ڈالا جائے گا, بس فرق یہ ہے اللہ کا نہیں ہوگا, کسی ایسے کا ہوگا کہ جس کے جنازے سے پیر غائب تھا. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد.
غور فرمان عزیزان گرامی، یہ عقیدے میں اختلاف چلا. دوسرا اختلاف سمجھیے گا، دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ جو اللہ جسم نہیں رکھتا، توحید کا مفہوم کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھیں آپ، توحید کا مفہوم کیا ہے؟ توحید کا مفہوم یہ نہیں ہے، دیکھیں میں پوری ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، توحید کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو مانیں. یہ نہیں ہے توحید کا مفہوم کہ ہم اللہ کو مانیں. توحید کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں. اور کمال دیکھیں آپ، جب توحید کی بات آتی ہے تو آپ توحید جو لفظ ہے نا، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں پنجتن ہی نظر آتے ہیں. تے، واو، ہے، یہ، دال. اللہ نے لفظ توحید میں بھی 5 ہی حروف رکھے تاکہ یہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ اگر معرفت توحید چاہیے تو در پنجتن پر آ جاؤ. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. بہت امان عزیزان، توحید کا عقیدہ بہت مسئلہ نازک ہے، بہت مسئلہ نازک ہے. میں نے بولا کہ اس میں بہت کم بولا جاتا ہے، بہت ہمت کر کے بول رہا ہوں تاکہ بات پہنچا سکوں. تو توحید اللہ کو ماننے کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کو ایک ماننے کا مسئلہ ہے. اور عزیزان گرامی، اس جملے کی بھی آپ قدر کریے گا، اللہ نے اہل بیت کو بھی خلق کیا ہے، اللہ نے ہم لوگوں کو بھی خلق کیا ہے. پیدا کیا یا نہیں پیدا کیا؟ ہمیں بھی پیدا کیا، خلق کیا، آل محمد کو بھی خلق کیا. لیکن دونوں کے خلق کرنے میں بنیادی فرق ہے. ہمیں اس لیے خلق کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کو مانیں. اہل بیت اس لیے خلق کیے گئے ہیں کہ وہ اللہ کو منوائیں. ہمارے لیے اس لیے ہے کہ ہم پہچانیں. اہل بیت کو اللہ نے اس لیے خلق کیا کہ وہ اللہ کو پہچانوائیں. فرق سمجھ میں آ رہا عزیزان گرامی؟ ہم اللہ کو پہچاننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، وہ پہچانوانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، خلق ہوئے ہیں. توحید کے مسئلے میں دوسرا مسئلہ ہے، دوسرا نظریہ سنیے آپ. جو اللہ جسم ہی نہیں رکھتا، جو اللہ مکان نہیں رکھتا، جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، مبرہ ہے، مکان سے منزہ ہے، مبرہ ہے، اس خداوند عالم نے توحید کے لیے باقاعدہ سورہ توحید نازل کیا. غور کریے گا، سورہ توحید نازل کیا. سورہ توحید کا مفہوم کیا ہے؟ سورہ توحید کا مفہوم یہ ہو کہ میرے پیغمبر آپ کہہ دو اللہ احد ہے. سنتے رہتے ہیں سورہ توحید تو سب کو یاد ہے. میرے پیغمبر کہہ دو اللہ احد ہے. صرف احد نہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، پوری کائنات نیاز مند ہے. اللہ بے نیاز ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، کوئی کفو بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں یہ اللہ کو سورہ توحید نازل کیوں کرنی پڑی؟ یہ سورہ توحید کیوں نازل کرنی پڑی؟ اور اگر آپ قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گا، قرآن کریم کا اصل موضوع ہی جو بنا ہے نا توحید ہے. اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، جتنے بھی پیغمبر بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، انہوں نے عبادت کا درس بعد میں دیا ہے. پہلے یہ کہا ہے کہو لا الہ الا اللہ. پہلے توحید کو تو مانو، پھر بندگی کرنا. پہلے ایک اللہ کو تو مانو، اس کے بعد اللہ کا سجدہ کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کے فرائض کو پورا کرنا. توحید کی سورہ توحید کو نازل کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ مسئلہ یہ سنیے عزیزان گرامی، قرآن نازل کا پیغمبر کے اوپر نا، یہ وہ زمانہ تھا جہاں پر 360 خدا تھے، کم و بیش کتنے تھے؟ 360 خدا تھے، اور قسم قسم کے خدا تھے. لکڑی کے خدا، پتھر کے خدا، کوئی بھی شاید ہی دھات بچی ہوگی جس کے خدا نہ ہو. یہ لکڑی سے تراش کر کے خدا بنا دیتے تھے، پتھر کو ڈیزائن کر کر کے خدا بنا دیتے تھے.
جہاں دیکھا بلندی کو اس کے آگے سر جھکا لیا. توجہ چاہ رہا ہوں, یہ ہر چیز کو خدا تسلیم کر لیتے تھے. 360 خدا تھے. اگر پیغمبر یہ کہہ دیتے اللہ خدا ہے نا, پسند ہے سب مان لیتے. پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں. اگر پیغمبر کا کلمہ یہ ہوتا کہ تو اللہ خدا ہے تو سب مان لیتے. کیوں معلوم ہے؟ ان کے ہاں اضافہ کرنے کی تو عادت ہی تھی. 360 تھے, ایک اور بڑھ جاتا, کیا فرق پڑا؟ پورا مشرک دوست رہتا, کوئی پیغمبر کو پتھر نہیں مانتا, کوئی کانٹا نہیں بچھاتا, کوئی اذیت نہیں دیتا. لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ کہو اللہ خدا ہے. پیغمبر نے کہا کہو لا الہ الا اللہ. کہہ دو کوئی خدا نہیں, ایک اللہ کے. ہم سے یہ کہا جاتا تبرہ نہ پڑھو. بھائی مشرکین کے مجمع میں پیغمبر نے تمام باطل معبودوں پہ تبرہ پڑھا. اور کمال دیکھیں کہ کلمے کا پہلا جز تبرہ ہے, دوسرا تولا ہے. بھائی جیسے توحید کے لیے پہلے تبرہ شرط ہے, اس کے بعد تولا ہے, اسی طرح سے خلافت امیر المومنین کے لیے بھی پہلے تبرہ ہے پھر تولا ہے. کہا بھائی اگر علی کو صرف خلیفہ ماننے کا مسئلہ ہوتا نا تو یہ فرقہ نہ بنتا. مسئلہ فرقہ بنا اس لیے ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم علی کو خلیفہ مان لو, ہم یہ کہتے علی کو خلیفہ بلا فصل مان لو. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. غور فرما عزیزان, اگر مسئلہ ہوتا کہ علی کو خلیفہ مان لو یہ فرقہ نہ بنتا. ہوتا نہیں بنتا. کوئی ہمارے اوپر یہ نہیں آتا کہ ان کو نہیں مانتے, ان کو نہیں مانتے, ایسے نہیں مانتے, ویسے نہیں مانتے. یہ سارے اعتراضات اسی لیے ہیں کہ چونکہ ہم یہ کہتے ہیں پیغمبر کی سیرت کے اوپر کہ جیسے تمام باطل معبودوں کی تمہیں نفی کرنا ہے ویسے تمام باطل خلفاء کی تمہیں انکار کرنا ہے. ویسے ہی حق توحید ادا ہوگا, ویسے ہی حق ولایت ادا ہوگا. اصول ایک ہونا چاہیے نا, معیار ایک ہونا چاہیے نا. ان کو بھی قبول کر لو, ان کو بھی قبول کر لو, تو پھر سارے بتوں کو بھی تو تسلیم کر لو. توجہ ہے عزیزان گرامی. اب سورہ توحید کیوں نازل ہوئی؟ سورہ توحید کے نازل ہونے کا مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت دو عقیدے اور تھے. ابھی تو یہ 360 کا بتایا, دو عقیدے اور تھے. دو عقیدے کیا تھے؟ ایک عقیدہ یہ تھا کہ عزیر بھی ابن اللہ ہیں, عزیر پیغمبر ہیں, وہ اللہ کے بیٹے ہیں. دوسری طرف عیسائی سر اٹھائے کھڑے تھے, عیسیٰ بھی ابن اللہ ہے, اللہ کے بیٹے ہیں. توجہ ہے عزیزان گرامی. عزیر کے لیے بھی ابن اللہ, اللہ کے بیٹے, یہودی تھے یہ. عیسائیوں کو عیسیٰ کہتے تھے ابن اللہ, یہ اللہ کے بیٹے ہیں. کمال سنیں گے آپ. ایک شخص پیغمبر کے پاس آیا, اور پیغمبر کے پاس یہودی آیا, اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ, یہودی تھا, یہ تو یا رسول اللہ میں کہہ رہا ہوں, ورنہ وہ دوسرے نے تو محمد ابن عبداللہ ہی کہا ہوگا. یا رسول اللہ آپ اپنے خدا کا نسب نامہ بیان کریے. کیا سنا آپ نے؟ نسب نامہ سمجھے, جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارا حسب و نسب یہ ہے, شجرہ, آسان لفظوں میں سمجھ لیجیے آپ. کیا کہا؟ اپنے معبود کا نسب نامہ بیان کریے. یعنی ایسا لگا کہ سلسلے وار چلتا چلا آ رہا. تب خدا بند عالم نے سورہ توحید کو نازل کیا. تم نسب کی بات کہہ رہے, وہ تو لم یلد ولم یولد ہے, وہ تو وحدہ لا شریک ہے, وہ ایسا احد ہے کہ جس کا کوئی جز نہیں ہے. اب عزیزان گرامی سمجھ میں آیا مباہلہ کیوں رکھا گیا. مباہلہ پیغمبر کی نبوت کا مسئلہ نہیں تھا, اللہ کی توحید کا مسئلہ تھا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ہمارا توحید اہل بیت سے لوگ ہیں تو خالص ملے گی, شرک نظر نہیں آئے گا.
شرک نظر نہیں آئے گا. اہل بیت سے لوگ ہیں تو بالکل خالص توحید ملے گی, ایسی توحید جو توحید کا تقاضا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ لن ترانی یا موسیٰ, ہرگز ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے اے موسیٰ, اور یہ اللہ کو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں. یہ اللہ کو, یعنی یہودیوں کا عقیدہ عالم اسلام میں آیا نا, توجہ ہے, یہودیوں کا عقیدہ عالم اسلام میں آیا نا کہ اللہ دکھائی دے گا, یہاں نہ دکھائی دے وہاں دکھائی دے گا. معصوم نے کیا نفی کی ہے, کس انداز سے نفی کی, اس بات کو سنیے گا. جب مولا امیر المومنین سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے آپ اللہ کی عبادت کرتے, آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ مولا نے بڑے ہی فخر میں جملہ کا, علی اس کی عبادت کر ہی نہیں سکتا جسے دیکھے نہ ہو. توحید سمجھے گا, اللہ علی اس کی عبادت کر ہی نہیں سکتا جسے دیکھا نہ ہو. لیکن مولا نے فوراً ہی سنبھال دیا, اس لیے کہ علی کو اپنے سے خطرہ نہیں, اس کے عقیدے کا خطرہ. مولا نے برجستہ فرمایا اللہ کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے, بصیرت کی ضرورت ہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. غور فرمانا عزیزان گرامی, اللہ کو دیکھنے کے لیے بصارت کی نہیں بصیرت کی ضرورت ہے. وہ واجب الوجود ہے. وجود کی 3 قسمیں ہیں علم کلام میں, واجب الوجود, ممکن الوجود, ممتنع الوجود. واجب الوجود صرف اللہ کی ذات ہے, مطلب اس کا ذاتی وجود ہے, اسے کسی نے دیا نہیں. ممکن الوجود, یہ ہم اور آپ پوری کائنات, پہلے عدم تھے کچھ نہیں, بعد میں وجود دیا, دینے والا ایک, پھر جب چاہے گا وجود چھین لے گا. یہ واجب الوجود کا کمال ہے, یہ واجب الوجود ہے. ممتنع الوجود جو ہوتا ہی نہیں. مولا سے پوچھا آپ نے دیکھا نہیں تو کیا عبادت کیسے کی؟ مولا نے کہا اس کو دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی ضرورت ہے, ان کی ضرورت ہے. ایک شخص نے اور مولا سے پوچھا خداوند عالم حساب لے گا؟ کہاں حساب لے گا؟ تو کہا جب دکھائی نہیں دیتا تو حساب کیسے لے گا؟ ایسے عقیدے کے مسائل ہیں توحید کا. جب دکھائی ہی نہیں دیتا تو وہ کیسے حساب لے گا؟ وہ تو ایسے سمجھے جیسے ہمارا اور آپ کا حساب, ہم اور آپ بیٹھ کر کے حساب کر رہے ہیں, ہے نا. کا مولا جب دکھائی ہی نہیں دیتا تو وہ حساب کیسے لے گا؟ کا مطلب کہ حساب کے لیے تو وجود چاہیے, جسم چاہیے, اور آپ کہہ رہے وہ دکھائی نہیں دے گا تو حساب کیسے لے گا؟ مولا نے مسکرا کے جملہ کہا جیسے بغیر دکھائی دیے رزق بانٹتا ہے. رزق کھا رہے ہو, دکھائی نہیں دے رہا, وہ قبول کر لے رہا, جب حساب کی بات ہے تو جسم کے قائل ہو گئے. توجہ چاروں سے جان گئے, غور فرمانا. وجود پروردگار, معرفت پروردگار, معرفت توحید ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جب تک توحید کی معرفت نہیں ہوگی, نبوت, رسالت, امامت, قیامت, عدل پروردگار کیسے کوئی سمجھے گا؟ پہلا زینہ ہی ہے معرفت توحید. قرآن کریم میں خداوند عالم آیت الکرسی مشہور و معروف, آیت الکرسی مشہور و معروف, اللہ نے اپنا تعارف کرایا, اپنا تعارف کرایا. میں نے بولا نا قرآن کا ایک اہم ٹاپک خود ہے توحید. قرآن میں خداوند عالم نے اپنا خود تعارف کرایا. ایک مقام پہ کہتا ہے انما الہکم واحد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. آیت الکرسی میں اللہ نے اپنے صفات بیان کیے. صفات سنیے گا توحید سمجھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفات بیان کی. کیا بیان کیا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کوئی خدا نہیں, ایک اللہ ہے, وہ اللہ ہے جو حی بھی ہے قیوم بھی ہے. حی مطلب ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں, قیوم ہے وہ. صرف یہیں تک مسئلہ ہوتا تو ٹھیک تھا, ایک جملہ کہہ دیا اور لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. وہ خدا وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. سوئیے گا مت, صلوات پڑھ دیجیے. غور کریے گا عزیزان گرامی, دیکھیے سخت ٹاپک کو, سخت موضوع کو بالکل آسان کر کے کوشش کرو تاکہ دل و دماغ میں میرے چھوٹے بھائیوں کو بھی اتر جائے. اللہ وہ ہے جو حی ہے قیوم ہے, ایک اللہ. اس کے بعد کیا؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم.
وہ خدا وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند سوتا ہے. یہ آیت میں رکھنا اس بات کی دلیل ہے کبھی کسی نے پوچھا تو ہوگا, کبھی کسی نے پوچھا تو ہوگا نا کہ یہ بتائیے اللہ سوتا ہے کہ نہیں سوتا. اچھا اٹھتا ہوگا تو کتنے بجے اٹھتا ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ نے کوئی بھی آیت رکھی ہے تو کوئی نہ کوئی پس منظر تو ہوگا نا, کوئی پس منظر تو ہوگا نا, کوئی بیک گراؤنڈ تو ہوگا نا. یہ آیت میں رکھنا کہ اللہ اونگتا نہیں ہے, اللہ سوتا نہیں ہے, یہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ عزیزان اکرامی موسیٰ کے زمانے کا واقعہ مشہور و معروف ہے. نتیجے توجہ چاہ رہا ہوں, نتیجے میں توجہ چاہ رہا ہوں. موسیٰ سے پوچھا گیا آپ کا اللہ سوتا ہے کہ نہیں سوتا؟ موسیٰ نے کہا میرے معبود یہ پوچھ رہے تو سوتا ہے کہ نہیں سوتا, تو اونگتا ہے کہ نہیں اونگتا. اللہ نے پریکٹیکل کروایا, کہا موسیٰ یہ 2 شیشی لے لو اور لے کر کے بیٹھ جاؤ. اور ایک فرشتے کو اللہ نے مبعوث کر دیا کہ دیکھو موسیٰ سونے نہ پائیں. آئے غور کریے گا, توحید کے صفات سمجھا رہا ہوں. اللہ کی جو صفات ہے نا اس کی ذاتی صفات ہے, کسی نے دیا نہیں ہے. اس کی ذات اس کی صفات سے جدا بھی نہیں ہے. ایک فرشتے کو مبعوث کر دیا, کہا دیکھو موسیٰ سونے نہ پائیں. اب ظاہر سی بات ہے لے کر کے بیٹھے رہیں. ویسے کوئی چاہے جب تک بیٹھا رہے نا کوئی ٹینشن نہیں ہوتا, ایک تاکید کر دو نا کہ بس ایسے بیٹھنا ہے. اب وہ لا محالہ بدلنا چاہے گا. ایک انسان کو بھی کہہ دو نا کہ تمہیں بس ایسے بیٹھنا ہے, اپنے سے چاہے جب تک بیٹھا رہے تاکید کر دو تو اب اس کے دماغ میں کچھ نہ کچھ خیالات آنے لگیں گے. اللہ نے کہا موسیٰ شیشی لے کے بیٹھ جاؤ, بیٹھ گئے. فرشتے کو مبعوث کر دیا, سونے نہ پائیں, سونے. اب جیسے ہی اونگنا چاہ رہے ہیں, نبی اللہ سونا نہیں ہے. آنکھ بند کرنا چاہ رہے ہیں, نبی اللہ سونا نہیں ہے. اور عزیزان گرامی ایک وہ کیفیت طاری ہو ہی گئی کہ جہاں پر موسیٰ کی آنکھ بند ہو گئی, جیسے ہی آنکھ بند ہوئی تو آنکھ کے بند ہوتے ہی شیشی سے ٹکرا گئی. جیسے ہی شیشی سے ٹکرا گئی, شیشی ٹوٹ گئی. موسیٰ بیدار ہو, میرے بابو شیشی ٹوٹ گئی. کہ آپ بھی نہیں سمجھے, آپ بھی نہیں سمجھے. جا کر کے قوم والوں سے کہہ دو اگر میں تھوڑا دیر سویا تو تمہاری شیشی نہ سنبھلی, اگر میں سو گیا تو کائنات کیسے سنبھلے گی. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. غور فرمان عزیزان گرامی, توحید سمجھ میں آ رہی. اب مسئلہ یہ ہے, میں نے کہا تھا نتیجے پہ توجہ چاہ رہا ہوں. یہاں تک کا مسئلہ تو وہ تھا کہ جو آپ اکثر و بیشتر ذاکرین اور خطبہ سے سنتے رہتے ہوں گے کہ موسیٰ اتنا دیر نہ سنبھل سکے کہ شیشی ٹوٹ گئی. اور اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. عزیزان گرامی میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب رسول ہجرت کر رہے تھے, جب رسول ہجرت کر رہے تھے تو کوئی اور بستر رسول پر کیوں نہ سویا, کوئی اور بستر رسول میں کیوں نہ سویا. اللہ نے بھی جو انتخاب کیا وہ علی ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ ہم نے کہا میرے معبود تو نے علی کا انتخاب کیوں کیا؟ کہا تجھے پتہ نہیں ہے یہی وہ علی ہے جس پر لوگ خدا ہونے کا دعویٰ کریں گے, جس کو خدا مانیں گے. میں نے شب ہجرت بستر میں سلا کے بتا دیا اگر علی خدا ہوتا تو سوتا نہیں. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. عقیدہ سمجھ میں آ رہا عزیزان گرامی؟ تو کہا کہ یہ اللہ سوتا ہے یا نہیں سوتا ہے, یہ اللہ نے اپنی صفات کا ذکر کیا اسی آیت الکرسی میں. آخر سے پہلے آتا ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. وہی مسئلہ پھر آ گیا جہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی. صرف اور صرف تمہیں اللہ کو ماننا نہیں ہے. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, پہلے طاغوت سے انکار کرو, منکر بن جاؤ, طاغوتوں سے براءت کر لو, طاغوتوں سے بیزاری کر, اس کے بعد اللہ پر ایمان لے آؤ.
یعنی یہ توحید کے خلاف ہے کہ طاغوت کو بھی مانا جائے اور اللہ پر بھی ایمان رکھا جائے. یہ ناممکن سی بات ہے. توحید کا ایک اہم مسئلہ یہی ہے کہ پہلے تمام باطلوں کی نفی کیا جائے, تمام باطلوں سے بیزاری اختیار کیا جائے, اس کے بعد توحید کو مانا جائے. توحید کے مسئلے میں ایک اہم مسئلہ یہ بھی آیا کہ اللہ جسے چاہا بنا لیا. کائنات میں جہاں تک میں نے تاریخ پڑھی ہے, کائنات میں جہاں تک میں نے تاریخ پڑھی, اور میں پورا یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس کے آگے کچھ ہے بھی نہیں, پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کائنات میں بہت سارے ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خدا منوایا ہے. اب ایسے بھی اگر تعداد ہے تو وہ بھی 3 ہی بنتے ہیں, نمرود, شداد, فرعون. یہ باطل کا 3 سے کیا رشتہ ہے نا؟ ہوں گے اور بھی ہوں گے لیکن مشہور یہی ہیں. ہوں گے اور بھی, ایسا نہیں ہے, لیکن بہرحال تو خدا بننے کا بہت دعویٰ کیا لوگوں نے, اور جو خدا نہیں مانتا تھا قتل کیا جاتا تھا. جو خدا نہیں مانتا تھا نمرود کو, شداد کو, فرعون کو, تو کیا ہوتا تھا؟ قتل کر دیا, سجدہ کرو ہمیں, ہم تمہارے خدا ہیں, انا ربکم الاعلی. کائنات میں صرف ایک ذات علی ہے جس کو لوگوں نے خدا مانا ہے تو علی نے اسے بیزاری کی ہے. علی کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے کہ تم مجھے خدا کہو, ورنہ لوگ خدا کہنے کے لیے تیار ہیں, علی منوانے کے لیے تیار نہیں کہ میں خدا ہوں. اب اس کی ایک مثال دیکھیے گا, توجہ چاہ رہا ہوں. شرک کے خلاف ایک بہت بڑا جہاد کیا ہے جناب ابراہیم پیغمبر نے. کہاں سے لا رہا ہوں میں اس بات کو آپ محسوس کریے گا. شرک کے خلاف توحید کے استحکام کے لیے, توحید کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہت بڑا جہاد کیا جناب ابراہیم نے. ہوا کیا تھا؟ روایت اور تاریخ یہ بتا رہی کہ نمرود کا زمانہ ہے, ابراہیم پیغمبر ہے, سب نمرود کو خدا مان ہے, اس کے علاوہ بھی جو ان کا عبادت خانہ ہے بتوں سے بھرا ہوا ہے. ایک تاریخ آتی ہے کہ جب سب کے سب شہر چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں پہاڑوں پر عید منانے کے لیے, جناب ابراہیم اس کے پہلے بہت تاکید کیا, ایک خدا کو مان, یہ بت ہیں, یہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے, یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے, یہ تو تمہارے اٹھنے اور بیٹھنے کے بھی محتاج ہیں, یہ تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے. تاریخ بتا رہی کہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوئے. شرک کے خلاف جہاد سنیے گا. اب روایت یہ بتا رہی, تاریخ بتا رہی, جب وہ پورا شہر چلا گیا خوشیاں منانے کے لیے, عید منانے کے لیے اپنے مطابق, ابراہیم کو موقع مل گیا. انہوں نے سارے بت جو ان کے عبادت خانے میں رکھے تھے سب کو توڑ دیا, سب کو توڑ دیا. جب سب کو توڑ دیا اس کے بعد جو کلہاڑی رہی ہو, بیلچا رہا ہو, جو بھی چیز تھی جسے توڑا ہے, اس کلہاڑی کو جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے میں ڈال دیا. واپس آئے لوگ خوشی بنا کر کے, تہوار منا کر کے, عید منا کر کے. اب جب عبادت خانے میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ سارے بتوں کی مرمت ہو چکی ہے, سب کے سب زمین دوز ہو چکے ہیں. قسم خدا کی عقل انسانی پر تعجب ہوتا ہے, جو زمینوں پہ پڑے ہو, قدموں میں پڑے, انہیں خدا کیسے مان بیٹھے. اللہ نے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تھا. توجہ چاہ رہا ہوں, کس نے کیا؟ کہ ابراہیم ہی نہیں گئے تھے, بلایا گیا ابراہیم کو. ابراہیم نے کہا تم نے میرے بتوں کو توڑا. ابراہیم نے پلٹ کر کے نہ ہاں جواب دیا نہ جواب دیا, ایک جملہ کا, یہ جو بڑا والا بت ہے یہ تو سلامت ہے نا, اسی سے پوچھ لو. ہاں بھی نہیں کہا, نہ بھی نہیں کہا. کہ یہ جو بڑا والا بت ہے جس کے گلے میں کلہاڑی بیلچا پڑا ہوا ہے, اسی سے پوچھو. کہ ابراہیم کیسی بات کر رہے, یہ بولتا کہاں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا اصول ابراہیم نے بتایا کہ جو مجبور ہو وہ خدا نہیں ہوتا. پہلا اصول ابراہیم نے یہ سمجھایا لوگوں کو کہ جو مجبور ہو وہ خدا نہیں ہوتا. روایت بتائیں جب لوگوں کو مسئلہ حل نہیں ہوا تو نمرود کے دربار میں لے گئے.
نمرود نے پوچھا تم نے توڑا؟ ابراہیم نے کہا میں نے تو کہا کہ تم مجھ سے پوچھ لو. نمرود نے بھی وہی جواب دیا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارا خدا کیسا ہے. سنیے گا جی جانے گرامی, تمہارا خدا کیسا ہے؟ ابراہیم نے پلٹ کر کے کہا میرا خدا وہ ہے جو مردے کو زندہ زندے کو مردہ کرتا ہے. نمرود خدا منوا رہا تھا اپنے کو کہ یہ کون سی بڑی بات ہے, یہ میں بھی کر دوں گا. کہا کیسے؟ ایک قید خانے میں بیچارہ تھا, قسمت کھل گئی, موت کی سزا تھی کہ آزاد کر دو. ایک اچھا خاصا کھڑا تھا. جب حکومت نااہل کے ہاتھ میں ہو تو ایسے ہی ظلم ہوتا ہے. جب حکومت نااہل کے ہاتھ میں ہو, احمق کے ہاتھ میں ہو, بے وقوف کے ہاتھ میں ہو تو یہی حال ہوتا ہے. جسے سزا دینی تھی وہ آزاد ہو گیا, جو اچھا خاصا کھیلتا کودتا تھا وہ بیچارہ مارا گیا. ابراہیم نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ ایک مرتبہ کا اور کچھ دیکھو میں نے مار دیا, میں نے زندہ کر دیا. حالانکہ ہوا تو کچھ نہیں تھا, ہوا تو کچھ بھی نہیں. لیکن ابراہیم نے جملہ کہا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے آفتاب نکالتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے. اگر تو بھی خدا ہے تو مغرب سے خدا نکال دے, مغرب سے سورج کو نکال دے. جیسے ہی کہا تو قرآن کہہ رہا فَبُهْتَ الْكَفَرِ, کافر مبہوت ہو گیا. کیوں کافر مبہوت ہو گیا؟ اس لیے کہ سورج کو نکالنا اس کے بس میں نہیں تھا. سورج کو نکالنا اس کے بس میں نہیں تھا. یہاں پر آ کر ابراہیم کا استدلال کامیاب ہو گیا, توحید ثابت ہو گئی. لیکن ایک معیار تو پتا چل گیا کہ جو سورج کو مغرب سے نکالے گا, جو سورج کو مغرب سے نکالے گا وہ خدا ہوگا. جو سورج کو مغرب سے نکالے گا وہ خدا ہوگا. یہ تو ابراہیم کا اصول تھا. اب تاریخ نے ایک منظر لکھا, تاریخ نے ایک منظر لکھا. رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, امیر المومنین بیٹھے ہوئے ہیں اور رسالت ماں پہ آثار وحی نمودار ہوئے. ایک مرتبہ رسول اللہ نے اپنا سر علی کے زانوں پر رکھا, جیسے علی کے سر کو اپنے سر کو علی کے زانوں پر رکھا. ادھر نماز عصر کا ٹائم ہوا. ایک مرتبہ امیر المومنین نے سوچا اگر رسول کو بیدار کرتا ہوں تو رسول کی توہین ہوتی ہے, رسول کے آرام میں خلل پڑتا ہے, وحی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا, نماز کو جانے دینا نہیں ہے. ایک مرتبہ علی نے نماز کو اشارے میں ادا کیا. ادھر علی نے نماز کو اشارے میں ادا کیا, ادھر اب سورج اپنے وقت پہ غروب ہو گیا. تاری بتاری آثار وہی مکمل ہو گئی. جب وہی مکمل ہو گئی تو مدر رسول نے پوچھا یا علی تم نے نماز پڑھی؟ تم نے نماز پڑھی؟ کہاں یا رسول اللہ. کہا لیکن میرا سر تو تمہارے زانوں پر تھا. پڑھا کیسے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو اٹھایا اس لیے نہیں, احترام نبوت. نماز پڑھی ہم نے اشارے سے, یہ تھی بندگی. ایک مرتبہ رسول اللہ نے جملہ فرمایا یا علی تم اشارہ کرو, تم اشارہ کرو, ڈوبا ہوا سورج غروب ہو جائے گا اور اس کے بعد تم نماز کو پڑھو. جیسے علی نے اشارہ کیا سورج اپنے منزل کمال پر آیا. عزیزان گرامی ابراہیم کا استدلال کیا تھا؟ جو سورج کو مغرب سے نکالے گا وہ خدا ہو جائے گا. عزیزان گرامی ڈر تھا کہیں لوگ علی کو خدا نہ کہہ بیٹھے. فوراً علی نے سجدے میں سر رکھا, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اے دنیا والو مجھے خدا نہ کہنا, خدا اسے کہنا جسے علی سجدہ کرتا ہے. ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی اہل بیت نے سجدہ کر کے عرفان توحید لوگوں کو دیا ہے, معرفت توحید بتائیے. ہمیں خدا نہ کہہ بیٹھنا, ہم خدا نہیں ہیں, ہم خدا کے بندے ہیں. ہم معبود نہیں ہیں, ہم عبد ہیں. عزیزان گرامی قسم خدا کی نہ جانے کتنے مشرکین, کتنے دوسرے فرقے والے صرف اور صرف عالم تشیع میں, فرقہ تشیع میں آئے. پتہ ہے کب؟ حسین کا سجدہ دیکھ کر.
حسین کا سجدہ دیکھ کر کہ اس عالم غربت میں حسین سجدہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خدا ہے، کوئی خدا ہے. یہ ہے معرفت توحید. انشاءاللہ تعالیٰ اگر کل یاد رہا تو اور بھی توحید کے مسئلے پر گفتگو کی جائے گی. توحید بہت ہی حساس مسئلہ ہے، حساس موضوع ہے. انسان کو عرفان توحید ہونا چاہیے. جس کی بندگی کر رہے ہو اسے پہچانو، تو اس کا عرفان تو حاصل کرو. اہل بیت نے اللہ کو پہچانوایا کیسے؟ بالکل آسان آسان لفظوں میں اگر سمجھاؤ تو معلوم ہے، دعائے عرفہ عرفان پروردگار کا خزانہ ہے، دعائے کمیل معرفت توحید کا خزانہ ہے. اہل بیت سے ماخوذ جتنی بھی دعائیں ہیں اس میں اہل بیت نے سوال ہی کر کے یہ بتا دیا، دیکھو اللہ نے ہمیں اتنا مختار بنایا پھر بھی ہم دست دعا بلند کر رہے ہیں. اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا بھی کوئی خالق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی ہمارا مالک ہے. جس سے علی مانگے، جس سے حسین طلب کرتا ہو، یقینی معنوں میں وہ ذات کتنی عظیم ذات ہوگی، کتنی بلند و بالا ذات ہوگی. لوگ سوال کرتے ہیں کہ حسین کربلا جیتے یا ہارے، استغفر اللہ، فاتح کربلا بنے یا نہیں بنے. میں بالکل ایک سیدھی سی مثال دیتا رہا ہوں، یہ سے مسائب ہو جائے گا. حسین اس مجاہد کا نام ہے، اس مبلغ کا نام ہے، اس امام کا نام ہے جس نے کربلا پہنچنے سے پہلے کربلا فتح کر لیا. دلیل دے رہا ہوں، کربلا پہنچنے سے پہلے کربلا فتح کر لیا. دلیل کیا ہے؟ واہب کا نصرانی مذہب چھوڑ کے مسلمان ہونا، کلمہ توحید اور ولایت اہل بیت کو قبول کرنا خود حسین کے فاتح کربلا ہونے کی دلیل ہے. اس لیے کہ یزید جس عقیدے کو مٹانا چاہ رہا تھا، حسین عالم غربت میں، اس عالم سفر میں، مسافری کے عالم میں اس انداز سے زندگی اور اس انداز سے قدم رکھ رہے تھے کہ نصرانی ہے لیکن مسلمان ہو رہا. اگر کوئی خدا نہیں تھا تو وہ مسلمان کیسے ہو گیا؟ اگر حسین اسے معرفت توحید کرائے نہیں تو وہ حسین کے خیمے کی زینت کیسے بن گیا؟ حسین اس مبلغ، اس مجاہد کا نام ہے جس نے کربلا پہنچنے سے پہلے کربلا فتح کر لیا، عقیدہ یزید کو مسمار کر دیا ہے، یزیدیت کو نست و نابود کر دیا ہے کربلا پہنچنے سے پہلے. وہب کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور یہ شادی ہی کر کے واپس آ رہے تھے. وہب کرمی صرف 3 لوگ تھے، زوجہ ہے، وہب ہے، وہب کی ماں. وہب کی ماں بیوہ ہے، بارش کا سایہ سر پر نہیں ہے. جہاں جہاں حسین کا خیمہ لگ رہا وہیں پر یہ بھی اپنا خیمہ لگا رہے ہیں. مادر وہب کو ایک مرتبہ خیال آیا یہ کس کا خیمہ ہے؟ عرب تو اس زمانے گرم میں سفر نہیں کرتے، یہ کون لوگ ہیں؟ اچھا خود جا رہے ہیں، مرد ہوتے تو ٹھیک تھا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. اچھا عرب اپنے ساتھ خواتین کو لے کے چلتے نہیں، اس ریگستان کے سفر کے لیے یہ کون ہے؟ لشکر کا ذمہ دار کون ہے؟ لشکر کا علمدار کون ہے؟ جس کی قیادت میں یہ قافلہ خواتینوں کا بھی چل رہا، بچے بھی چل رہے. جب دل مضطرب ہوا ہے تو ایک مرتبہ وہب کو بھیجا، جا کر کے معلوم تو کرو کہ لشکر کا سالار کون ہے. وہب آیا، مولا عباس سے ملاقات ہوئی. کون ہے آپ لوگ؟ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کیوں نکل پڑے ہیں؟ کس کا قافلہ ہے؟ سارے سوالوں کا جواب مولا نے ایک جملے میں کہا، یہ قافلہ حسین ابن علی نواز رسول کا ہے. ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، مدینہ ہمارے رہنے کے لائق نہیں رہا، ہم کربلا جا رہے ہیں اپنے جد کے دین کو بچانے کے لیے. وہب آیا، ماں سے کہا ماں یہ کسی اور کا خیمہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا قافلہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے رسول کے نواسے کا قافلہ ہے.
مسلمانوں کے رسول کے نواسے کا قافلہ. کیوں؟ کہ مدینے میں رہتے تھے, مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا, ابھی ان کا ارادہ کربلا ہے. ماں حق شناس تھی. اسی جملے نے حسین کی معرفت دل میں ڈال دی کہ میرے لال اب ہم وطن نہیں جائیں گے, اب ہم بھی حسین کے ساتھ جائیں گے. 3 لوگوں کا مختصر سا قافلہ, وہب, مادر وہب, زوجہ وہب, تینوں نے اسلام قبول کر لیا. حسین کی امامت کا اقرار کر لیا. مولا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلے. مولا نے ساتھ رکھ لیا. جب شب عاشور آئی ہے تو مادر وہب نے جس انداز سے وہب کو سمجھایا ہے, وہب کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا اور ایک جملہ کہا, وہب دیکھو کل روز شہادت ہے, شہزادی زینب اپنے بچوں کو قربان کریں گی, شہزادی ام فروہ اپنے لال کو قربان کریں گی, ام لیلہ اپنے چاند کے ٹکڑے کو قربان کریں گی. دیکھو ان سب سے پہلے تمہیں اپنی جان دینی ہے, اپنی شہادت کو پیش کرنا ہے. اور اے میرے لال, شہادت میں پیچھے نہ ہٹنا, اس لیے کہ میرے سر پر میرے وارث کا سایہ نہیں ہے. اگر میرے سر پر میرے وارث کا سایہ ہوتا تو میں حسین پر اپنا سہاگ بھی قربان کر دیتا. میں حسین پر اپنا سہاگ بھی قربان کر دیتے. میرے لال دیکھو ہم نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, ایمان لے آئے. اگر تم نے شہادت میں پیچھے قدم رکھا تو لوگ یہ کہہ دیں گے چونکہ نصرانی تھی, دودھ میں اثر نہیں تھا. اے میرے لال مجھے یہ موقع نہ دینا. وہ نے جملہ کہا, مادر گرامی آپ بس اجازت دلا دیجیے گا, آپ صبح میں اجازت دلا دیجیے گا. صبح عاشور نمودار ہوئی, یہ کے بعد دیگر اصحاب جا رہے. ایک مرتبہ مادر وہب نے دیکھا وہب موجود ہے تو ایک مرتبہ منہ پھیر لیا. وہب سمجھ گیا ماں ناراض ہے. ہمارا لاکھوں سلام ہو کربلا کی ماؤں پر جو بچوں کی زندگی کی دعا نہیں کر رہی ہیں, بچوں کی قربانی کی تمنا کر رہی ہیں. وہب آئی, مادر گرامی مجھے معلوم ہے آپ ناراض ہیں, لیکن مادر گرامی کیا کروں, میں صبح سے مانگ رہا ہوں اجازت, لیکن آقا حسین اجازت نہیں دیتے, آپ چل کر کے اجازت دلا دیجیے. روایت بتا رہی کہ ایک مرتبہ وہب کو لے کر کے مادر وہب حسین کے خیمے میں آئی. آقا ایک چیز مانگوں تو دے دو گے؟ حسین نے وہب کو دیکھا اور ماں کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ وہب کی ماں کیا مانگے گی. پھر بھی حسین نے کہا بولو کیا مانگتی ہو مادر وہب؟ کہا بس میرے لال کو اذن جہاد دے دو, شہادت کی اجازت دے دو. حسین ایک جملہ کہا, مادر وہب کیسی بات کرتی ہو, ارے ابھی اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے, جاؤ ہم بیعت اٹھائے لیتے ہیں, ہم شفاعت کی ذمہ داری لیتے ہیں, ہم جنت کی ضمانت لیتے ہیں, جاؤ دور چلے جاؤ تاکہ ہماری آواز استغاثہ تمہارے کانوں تک نہ آئے, ہم تمہارے اوپر سے بیعت کا قلادہ اتارے دیتے ہیں, چلے جاؤ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں. ایک مرتبہ مادر وہب نے جملہ کہا, آقا ہماری ایسی زندگی پسند نہیں کہ میرا لال زندہ ہو اور زہرا کا لال شہید ہو جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. روایت بتا رہی کہ بہت زیادہ اصرار کرنے پر حسین نے اجازت دے دیا, حسین نے اجازت دے دیا. وہب کی ماں خوش ہو گئی, وہب بھی خوش ہو گیا. چلو اذن جہاد تو ملا, مولا پہ قربانی کا موقع تو ملا. ایک مرتبہ سر پہ خود رکھا, زرہ کو پہنا, تلوار کو حمائل کیا. روایت بتا رہی چلنا ہی چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ زوجہ کی آواز آئی, وہب رک جا, وہب رک جا. روایت جو سنو کے ساتھ ڈالو, جیسے ہی زوجہ کی آواز سنی نا وہب رک جا, وہب کا چلتا ہوا قدم رکا. ایک مرتبہ پوچھا کیا بات ہے, کہ تھوڑا دیر کے لیے میرے خیمے میں چل.
جیسے ہی وحب قائمہ زوجہ میں جا رہا تھا نا، ایک مرتبہ ماں کی آواز آئی، اے میرے لال، زوجہ کے کہنے سے شہادت سے منہ نہ موڑنا، اگر تو نے شہادت سے منہ موڑ لیا تو میں اپنا دودھ نہ بخشوں گی۔ بس عزادارو، زوجہ وحب نے جملہ کہا، نہیں مادر گرامی، میں وحب کو جانے سے نہیں روکتی، بس مجھے کچھ باتیں کرنی ہے۔ روایت بتا رہی ہے کہ ایک مرتبہ زوجہ وحب کو لیے ہوئے خیمے میں گئے۔ ہاں بولو کیا بات ہے؟ کہا جا رہے ہو؟ ہاں جا رہا ہوں۔ شہادت کے لیے جا رہے ہو؟ ہاں شہادت کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کیا بات کیا ہے؟ کہا چلو چل کر کے 2 وعدے حسین کے سامنے کر لو۔ مجلس تمام ہو گئی عزادارو، چلو چل کر کے 2 وعدے حسین کے سامنے کر لو۔ کہا کیسا وعدہ؟ کہا حسین کو ضامن بناؤں گی، حسین کے سامنے وعدہ کرو، حسین کو ضامن بناؤں گی۔ ایک مرتبہ آیا، حسین کے خیمے میں پہنچا، آواز دی آقا میری زوجہ آپ کے سامنے 2 وعدہ لینا چاہتی ہے، آپ کو ضامن بنانا چاہتی ہے۔ کہا بولو کیا وعدہ ہے؟ کہا پہلا وعدہ آپ لے لو آقا کہ وحب سے کہہ دو شہادت کے بعد اس وقت تک جنت میں نہ جائے جب تک میں اس کے ساتھ نہ جاؤں۔ مولا نے ضمانت لے لی، ہاں میں وعدہ کرتا ہوں تم اور تمہاری زوجہ دونوں ایک ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ ہاں دوسرا وعدہ کیا ہے جس کا حسین کو ضامن بنا کہ آقا یہ میرا شوہر ہے، آپ امام وقت ہو، آقا یہ میرا شوہر ہے، آپ امام وقت ہو، میں شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہیں نکل سکتی۔ آپ کے سامنے یہ وعدہ کر لے کہ یہ مجھے اپنے خیمے سے نکال کر زینب کے خیمے تک مجھے تمام ہو گئی عزت ہوں، مجھے اپنے خیمے سے نکال کے شہزادی زینب کے خیمے پہنچا دے۔ مولا نے کہا پہنچوا تو دیتا ہوں لیکن وجہ تو بتا دے کہ آپ کے زینب کے خیمے میں کیوں جا رہے؟ کہ اب آقا مسئلہ یہ کہ عرب کا دستور یہ ہے کہ جس کا وارث مار دیا جاتا ہے اس کی زوجہ کو لوگ قیدی بنا دیتے ہیں۔ اے آقا اگر میرا وارث وحب مارا گیا تو مجھے لوگ قیدی بنا لیں گے، لیکن زینب رسول کی نواسی ہے، علی کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، ارے کچھ سے قیدی تو نہیں بنائے گا، اسی لیے چاہتا یہ ہوں کہ زینب کے خیمے میں چلا جاؤں تاکہ مجھے کوئی قیدی نہ بنا۔ مولا نے کہا زینب کے خیمے میں چلی جاؤ، میں اجازت دیتا ہوں۔ اس کے بعد حسین رخ کو موڑ کر رونے لگے۔ کسی نے پوچھا مولا رو کیوں رہے ہیں؟ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا ارے جس زینب پر اسے یقین ہے کہ وہ قیدی نہیں بنائی جائے گی، ارے میری شہادت کے بعد ریسمان ظلم باندھا جائے گا، سر سے رضا کو چھیلا جائے گا، دیار با دیار بازار و شام کا سفر ہوگا، دربار یزید ہوگا اور میری زینب قیدی بنے گی۔ سیالم الذین سلام ایمن قلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالے ودی جو واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمیں اس مختصر لیکن اہم اعمال کو قبول فرما، ہمارے اشکزہ کو مال زہرہ میں جگہ عطا فرما، ہمارے اشکزہ کو شفاعت و نجات کی ضمانت بنا، پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، تجھے وحب قلبی کے ایمان کا واسطہ، ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھ۔ میرے معبود ہم سب کے عقیدے اور اعمال کو مستحکم قرار دے۔ میرے معبود ہمارے عمل سے وقت ایمان کو راضی اور خوشنود فرما۔ جو بے اولاد ان سب کو صاحب اولاد بنا، جو بے مکان ان سب کو صاحب مکان بنا۔ میرے معبود ہم سب اور ہم سب کے تمام مومن اور مومنات کو میرے معبود دنیاوی و اخروی تمام حاجتوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہم سب کو دامن قرآن اور ولایت اہل بیت سے متمسک رکھ۔ امام زمانہ کو سلامتی عطا فرما، سلامتی امام زمانہ کے طفیل میں ہم سب کو سلامتی عطا فرما۔ اس وبائی مرض کا خاتمہ فرما۔ میرے معبود جتنے بیمار ہوں ان سب کو شفاء کلی صحت کاملہ عطا فرما۔ میرے معبود تمام مولا کے چاہنے والوں کو، وہب قلبی کے غلاموں کو، میرے معبود وہب قلبی کے آزاداروں کو اس وبائی مرض سے اور تمام آفات اور سارے بلاؤں سے محفوظ رکھ۔ میرے معبود ہم سب کو تمام شر پسند طاقتوں سے تحفظ عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظلم تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ حسین 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 حسین
ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا، 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 جان سے پیارا ہے غم عباس کا، ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا، ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا، پیاس سے بچوں کی سوکھی مشق میں، پیاس سے بچوں کی سوکھی مشق میں، اے کمر رکھنا ورم عباس کا، ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا، ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا، گردش آتی نہیں میرے قریب، گردش آتی نہیں میرے قریب، روز میں بھرتا ہوں دم عباس کا، ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا، ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا، فاطمہ کے زخم کا مرہم ہے یہ، فاطمہ کے زخم کا مرہم ہے یہ، کم نہ ہو ہر کس بھی غم عباس کا، ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا، ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا، کاش ایسا وقت بھی آئے کبھی، کاش ایسا وقت بھی آئے کبھی، سر میرا ہو ہر قدم عباس کا، ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا، ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا، اپنی بچی کا سکینہ نام رکھ، اپنی بچی کا سکینہ نام رکھ، کچھ پہ بھی ہوگا کرم عباس کا، ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا، ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا، جان سے پیارا ہے غم عباس کا، ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا، ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا، حسین 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 علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا سیدی عباس یا ابو الفضل العباس سیدی عباس یا ابو الفضل العباس فریاد یا محمد فریاد یا شیر خدا فریاد یا محمد فریاد یا شیر خدا حسین امام حسین حیدر حسین امام حسین حیدر حسین حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم رجت قواد، السلام علیکم ام التواقیق، السلام علیکم شہداء کربلا و اسیران کربلا، السلام علیکم حقائق النبوہ، السلام علیکم جماعت الرسالہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا حسن یا علی بن مبشر اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، علمان 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 من فقۃ الزمان، السلام علیکم شیخ القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام وانا حاضر جل اللہ تعالی فرجک وسائر اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتى تسكنه زكاتها وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد. امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت پیش